نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن انسان ایک بالکل یونیک اور الگ اور بہترین چیز ہے جس کے لیے باقی تمام چیزیں بنائی گئی. اس دنیا میں انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو انسان گن نہیں سکتا. ہمارے کھانے پینے کے لیے صرف کھانا پینا نہیں، بھوک مٹانا نہیں، زبان کے ذائقے کے لیے ہماری قوت شامہ یعنی ہماری سونگنے کی حس جو ہے اس کے لیے بے شمار خوشبوئیں، زبان کے لیے بہت سے ذائقے، آنکھ کے دیکھنے کے لیے بہت سے رنگ، اور اسی طرح ہماری جذباتی ضروریات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے انسان پیدا کیے کہ جن کے لیے ہمارے دل میں محبت ڈالی. ہمارے بچے، شوہر، بہن بھائی، والدین، دوست احباب اور بہت سارے لوگ. پھر اسی طرح انسان کو چونکہ عقل دی گئی، غور و فکر کی صلاحیت دی گئی، تو انسان کی ذہنی عقلی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر غور و فکر کی جو عادت ڈالی گئی اور مختلف چیزوں کے بارے میں سوچ بچار کرنا، یہ بھی ایک یونیک صلاحیت ہے جو دوسرے جانوروں کے اندر، دوسری کریشن کے اندر نہیں ہے. اور پھر غور و فکر کے اتنے فیلڈ اور اتنی چیزیں کہ اگر انسان صرف ایک ایٹم پر ہی غور کرنا شروع کرے تو انسان کی عقل حیران ہو جائے. یعنی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. یعنی انسان کو جہاں ایک طرف طاقت دی گئی، قوت دی گئی جسمانی طور پر، وہاں ذہنی طور پر جو صلاحیتیں عطا کی گئی اور باقی بھی جو سب صلاحیتیں ہیں ان کا میکسیمم یوز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے وسیع مجالات یا اتنے مختلف طرح کے مواقع اس کو عطا کیے ہیں کہ انسان ان کو گن بھی نہیں سکتا، ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. اور یہ تو صرف دنیا کی بات ہے. پچھلے دنوں ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے سب سے چھوٹی چیز کیا ہے. اور ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ایٹم جو ہے وہ سب سے چھوٹی چیز ہے، لیکن جب انہوں نے ایٹم کے بھی اس کی بریک ڈاؤن کرنا شروع کیا اور اس کے اندر جو جو چیزیں مزید کتنے ہی لیول سے، اور پھر آسمانوں میں گیلیکسیز اور اس سے آگے، اگر کسی وقت وہ یوٹیوب پر ویڈیو ہے، اگر آپ کو کبھی دیکھنے کا موقع ملے تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے اور انسان شور کرنے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کی وسعت جو ہے چھوٹے سے لے کے منیمم سے لے کے میکسیمم وہ کیا ہے. اور اگر انسان ساری زندگی بھی لگا دے تو صرف ایک چیز کا حق ادا نہیں کر سکتا. ابھی تک انسان صرف اپنی باڈی جو ہے، اپنا جسم جو ہے اس کو بھی پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکا. بہرحال اس دنیا میں بھی انسان کے لیے انجوائے کرنے کے بہت سے مواقع ہیں اور مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی جو صلاحیتیں بخشی گئی اس کا مختلف طرح سے انتظام کیا گیا. لیکن ان سب چیزوں سے آگے ایک اور بہت بڑا مقام ہے اور وہ جنت ہے. اس جنت کی وسعت کا اندازہ تو لگایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک ایک شخص کے لیے اتنی بڑی جنت کا وعدہ ہے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. دنیا میں نعمتوں کے باوجود ایک بہت بڑی مشکل ہے، وہ بورڈم کی ہے. ہم کسی بھی چیز سے بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ زبان کا ذائقہ ہو، چاہے وہ سونگھنے کی ہو، چاہے وہ دیکھنے کی ہو، چاہے محسوس کرنے کی، چاہے لوگوں کی کمپنی کی. آپ کسی اچھے سے اچھے فنکشن میں جائیں، کچھ دن آپ خوب انجوائے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر آخر میں تھکنے لگتے ہیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ آئسولیٹ ہوں، اپنے گھر جائیں، آرام کریں، ایک طرف سکون سے بیٹھیں. پھر جب آپ سکون میں جاتے ہیں، سونے لگتے ہیں تو سوتے ہوئے بور ہو جاتے ہیں، پھر اٹھنا چاہتے ہیں. پھر آپ اکیلے میں آپ کا دل نہیں لگتا، پھر آپ اس سے تنگ آ کے پھر آپ لوگوں میں جانا چاہتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو چین کہیں بھی نہیں. اچھا کسی خاص چیز کے کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو وہ آپ تھوڑی دیر میں اس سے دل بھر جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کچھ دن تک یہ نہیں کھانا یا یہ نہیں بنانا. اسی طرح کوئی لباس ہو تو اس سے دل بھر جاتا ہے. دنیا اور جنت میں یہی فرق ہے. جنت میں اتنی ایکسائٹمنٹ ہے، اتنی خوشی ہے کہ جو ہر دم بڑھے گی.
انسان کا حسن بھی ہر دم بڑھے گا. جنت میں ہر جمعے کو ایک بازار ہوگا جس میں خوشبو کے ٹیلے ہوں گے، یعنی چھوٹی موٹی شیشیوں میں ڈال کے یا کسی اس میں نہیں بلکہ ٹیلے. اور جب ان ٹیلوں سے یا ان پہاڑیوں سے ہوا گزرے گی تو ہر چیز خوشبودار ہو جائے گی. اور لوگ جب اس بازار سے گھوم کے گھر جائیں گے تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے، اور جو لوگ گھر میں ہوں گے وہ بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے. اور ہر ہفتے ہر ویک یہی ہوتا رہے گا. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب آپ بازار جائیں تو جتنے بھی صاف ستھرے نہا دھو کے جائیں واپس آئیں تو آپ کا دل چاہے گا دوبارہ نہا لیں، یعنی گرد و غبار، دھواں اور بہت سی کثافتیں. اور اسی طرح ضروری نہیں کہ جب آپ گھر آئیں تو گھر والوں کا موڈ بھی بہت اچھا ہو. عام طور پہ جب آپ دیر سے آتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے سب کا. تو یعنی دنیا میں کوئی چیز، کوئی لذت، کوئی خوبصورتی، کوئی وسعت، کوئی رنگ، کوئی مزہ، کوئی ذائقہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو انسان زیادہ دیر تک انجوائے کر سکے، کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے اندر. ہاں جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ کیپیسٹی ختم ہوگی بلکہ خوبصورتی بھی بڑھے گی، تو انجوائے کرنے کی صلاحیت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. لیکن وہ جنت ہے کس کے لیے؟ وہ جنت ہے اللہ کے محبوب بندوں کے لیے جو اللہ کے بلاوڈ ہیں، اللہ کو پسند ہے. وہ کون ہے؟ ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ عام طور پر ہم جب جنت والوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو عموماً صرف عبادات کے اوپر ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ سارا وقت کہیں ایک الگ تھلگ دنیا میں بیٹھے ہوئے عبادت کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور جو ہمارے فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں، نہ ہم اس سے الگ ہو سکتے ہیں. لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی نظر میں بہت پیارا بنا دیتے ہیں. آج میں چند ان باتوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گی تاکہ ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر وہ خوبیاں ہیں، کیا ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں. کیونکہ جنت انتہائی خوبصورت جگہ، تو وہاں وہی جائے گا جس کا عمل بہت ہی خوبصورت ہوگا. وہ کیا ہے خوبصورت عمل؟ تو عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں؟ اور کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں؟ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا پیارا بن جائیں. اب دیکھیں کہ محبت بھی انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے، اور ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں بھی کانشیس ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام نہ کرے کہ جس سے اس کی بدنامی ہو، یا ایسے کام نہ کرے کہ جس سے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے. خاص طور پر ان کی جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان کے سامنے اور زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ہم بندے ہیں وہ اپنے کن بندوں سے پیار کرتے ہیں، اور ہم وہ کون سے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ کام کون سے اچھے ہیں. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے تو ہم خود سے کہیں سے نہیں جان سکتے، نہ دنیا کے کسی انسائکلوپیڈیا سے، نہ ویکیپیڈیا سے، نہ کسی یوٹیوب سے، نہ کسی انٹرنیٹ، کہیں سے نہیں. اس کے لیے ہمیں کہاں رجوع کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور آپ کی بات ہی سب سے سچی بات ہے، سب سے اچھی بات ہے. تو اس لیے ہمیں وہاں دیکھنا ہے کہ وہاں کیا بتایا گیا ہے، تاکہ پھر ہم وہ کر کے ہم بھی اللہ کے پیارے بن سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، جو دوسرے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، دوسروں کو فائدہ دینے والے ہوں. آج آپ دیکھیں کہ خود غرضی کی اس دنیا میں ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتا، وہ دوسروں سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ میں کس جگہ کس انسان کو
کیسے فائدہ پہنچاؤں، میں کیا کروں کہ جس سے دوسروں کا فائدہ ہو، دوسروں کا بھلا ہو. اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنی اپنی جگہ پر یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سی اسکل ہے، وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ ہر انسان برابر نہیں ہے. کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس جسمانی قوت زیادہ ہے، کسی کی عقل بہت ہے، کسی کے پاس کوئی اور خوبی. کچھ لوگوں کے پاس ایسی اسکلز ہوتی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی. تو ہماری اسپیشلٹی کیا ہے، ہم کیا زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، ہم کیا زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں نمبر 1 اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس، جو میں دوسروں کو خوشی سے دے سکتی ہوں، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچا سکتی ہوں. وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی سے بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے. مثلاً آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی کس چیز سے دوسرے کے فائدے کا کام کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کو کیا اچھا آتا ہے، علم اور چھوٹی چھوٹی چیزیں. اچھا دیکھیے، علم تو ایک بہت بڑا لفظ ہے، اور علم کی کتنے قسمیں، بے شمار قسمیں. علم عام طور پر ہم کتابی علم کو علم سمجھتے ہیں یا کسی ڈگری کو علم سمجھتے ہیں. آج کے دور آپ دیکھیں کہ ہم صرف اس کو عالم کہیں گے جس کے پاس کسی یونیورسٹی کا یا کسی مدرسے کا یا کسی انسٹیٹیوٹ کا کوئی سرٹیفکیٹ ہو، اس پہ تولتے ہیں لوگوں کو. بہت سے لوگ سیلف ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، خود سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے، اتنی کام کی باتیں ہوتی، اتنے فائدے کی باتیں ہوتی، ایسے ایسے ہنر ہوتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ حیران ہو جائیں گے. اب مثلاً آپ لوگوں کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہماری نانی اماں جو تھی وہ کسی اسکول نہیں گئی تھی، لیکن میں نے ان سے اتنی چیزیں سیکھی کہ میں بچپن میں ان کے پاس رہی تھی. آج بھی کبھی میں تنہائی میں بیٹھی ہوتی تو میں سوچتی ہوں کہ اچھا یہ چیز کہاں سے سیکھی میں نے، تو مجھے آتا تھا کہ اچھا ہونا. ایون جو وہ الفاظ بولتی تھی، جو ان کے محاورے ہوتے تھے، جو وہ لینگویج تھی، جتنے درختوں کے نام ان کو آتے تھے، جتنے پودے اور ان کی جو خصوصیات ہوتی تھی، بے شمار چیزیں. چلتا پھرتا ایک انسائکلوپیڈیا تھا. اللہ تعالیٰ ان پہ بہت رحمت کرے. جیسے جہاں بھی ہم نے جانا نا تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھتی تھی، وہ کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی تھی، شیئر کرتی رہتی تھی. یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، اور پھر اپنے پرانے قصے اور واقعات اور بچپن کی چیزیں اور دائیں کی اور بائیں کی اور ایسی زبردست ڈسکرپشن. اب یہ ان کی اسکل تھی اور وہ انہوں نے اس سے بہت فائدہ پہنچایا. اچھا اسی طرح پکاتی بہت اچھا تھی، تو مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کوئی ریسیپی ہمیں لکھوائی ہے کچھ، لیکن وہ جو کچھ میں انہوں نے کرتے دیکھا وہ میرے مائنڈ میں ہے. کیونکہ ہم دیکھ کے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ بعض اوقات لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں سیکھتے، لکھ کے لے آتے ہیں، کہیں سے پڑھ لیتے، پھر وہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا وہ مزہ نہیں بنتا، وہ چیز نہیں ہوتی. اسی طرح کچھ سکلز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری کمائی کا ذریعہ ہوتی ہیں، لیکن اس کمائی کے ذریعے میں بھی ہم کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکال سکتے ہیں کہ جس سے ہم مخلوق کو کمائی کے علاوہ بھی فائدہ پہنچائیں. مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی نرس ہے، کسی کو مساج آتا ہے، کسی کو بال کاٹنے آتے ہیں، کسی کو میک اپ آتا ہے، کسی کو کپڑے سینے آتے ہیں، کسی کو کچھ بننا آتا ہے. عام طور پر لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ چھپاتے ہیں کہ کوئی ہمیں تنگ نہ کرے. اگر کسی کو پتہ چل گیا، الوداع میں ایک بچی آئی انگلینڈ سے، تو اس کو پروفیشنلی ہجامہ ٹرینڈ تھی. ہجامہ کرتے ہیں نا، جو کپنگ کرتے ہیں، یہاں بھی شاید ہوتا ہوگا، وہ ایک علاج کا ذریعہ. تو اب ویسٹ میں اس طرح کے جو ٹریڈیشنل میڈیسنز ہیں وہ بہت زیادہ وہاں پر عام ہیں. لوگ آلٹرنیٹ میڈیسنز اور آلٹرنیٹ ذریعے جو علاج کے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں. تو میں کلاس سے باہر نکلی تو مجھے ملی، تو خیر اس کے کچھ کوشچنس تھے، تو میں نے اس سے کچھ چیزیں پوچھی. تو میں نے کہا تم کیا پڑھی ہو، کیا کرتی ہو؟ تو مجھے سمجھدار سی بچی لگی.
تو بتانے لگی کہ میں ٹرینڈ نرس تھی اور پھر میں نے یہ اور یہ چیزیں سیکھی اور مجھے حجامہ بھی آتا ہے. تو میں نے کہا تم دوسروں کو کرتی کیوں نہیں؟ کہ نہیں کسی کو نہیں بتانا، پھر لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو میں نے کہا تو اچھی بات ہے نا، کوئی پیچھے پڑے گا تو ہم کچھ کر بھی دیں گے، ہم تو ویسے کبھی کسی کے کام نہ آئے. تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ بعض اوقات ہم لوگ اپنی کوئی اسکل صرف اس لیے چھپا جاتے ہیں کہ کوئی ہم سے مانگ نہ بیٹھے یا کوئی ہم سے تقاضا نہ کر لے یا ہمیں ڈسٹرب نہ کرے. ٹھیک ہے، اس کے کچھ حدود لمٹس باقی سب کو اپنی جگہ بھی رکھنے چاہیے. ہمیں کسی سے فری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی پرائیویسی میں مداخلت کریں اور اس کا جینا حرام کر دیں اور اس کو یہ کہیں کہ بس اب تم خدا واسطے کے لیے سب کچھ کرو اور اپنی زندگی میں بھول جاؤ. وہ پھر ہر ایک کے اپنے سوچنے کی بات ہے. لیکن یہاں میں اپنے طور پہ سوچ رہی ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کو کیا آتا ہے. مثلاً قدسیہ بتا رہی تھی کہ ان کی ایک آنٹی تھی ڈاکٹر، تو وہ دبئی کے ایک مشہور ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، لیکن جب ان کی ویکیشن ہوتی تھی تو وہ ویکیشن کس طرح لیتی تھی کہ کسی بھی دوسرے کنٹری میں چلی جاتی تھی اور وہاں غریبوں کا مفت علاج کرتی تھی. ان اسلامز میں، کچی آبادیوں میں، غریبوں کے علاقوں میں، کیونکہ اللہ نے دیا بہت تھا تو دوائیاں بھی لے گئے اور خود اپنی سکلز بھی، اور اس کا علاج اس کا علاج اس کا. سارا سال اگر کمایا ہے تو زندگی کا کچھ حصہ ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے لگا دیں کہ جو فی سبیل اللہ کی خاطر فائدہ پہنچانے والی بات ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کا مثلاً پروفیشن کوکنگ ہے، فار ایگزامپل شیف ہے کوئی، یا کوئی اور اسی طرح کا ہنر اس کو آتا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جاب کرے، اس میں اپنی پوری اسکلز آزمائے، لیکن کچھ وقت ایسا نکالے فی سبیل اللہ کہ جس میں وہی اسکل وہ ان لوگوں کو سکھائے کہ جو نہ اس کے وہ وہاں جا کے کھانے کھا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی پروفیشنل جگہ پہ جا کے ٹریننگ حاصل کر سکتے. تو وہ ہفتے میں 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، وہ مہینے میں 1 دن ہو سکتا ہے، وہ اپنے اپنے حساب سے وہ سوچ لے. اسی طرح ہر شخص، یہ تو میں صرف اس لیے مثالیں دے رہی ہوں کہ ہم نے اللہ کا محبوب بننا ہے. ایسے لوگ اللہ کے بہت پیارے ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، فائدہ پہنچانے والے. ہم جب جاب بھی کرتے ہیں، مثلا ڈاکٹر ہے تو اگر آپ کام کر رہے ہو کسی مریض کا علاج کریں، اس میں بھی آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو ہر دم تیار رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا جس کو بچھو کاٹ گیا. تو اب ظاہر ہے کہ تکلیف دہ چیز ہے. بھیڑ کاٹنے کا تو تجربہ شاید کئی لوگوں کو ہوا ہی ہو، شاید کی مکھی کاٹنے کا یہ ہو. تو اب وہ تڑپ رہا تھا تکلیف سے. تو ایک شخص نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے اوپر ایک دم کرتا ہوں جس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا، اگرچہ آپ نے اس کو بہت اپروو نہیں کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ ضرور پہنچائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی گر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی عموماً لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بچ کے نکل لو. کوئی گرا پڑا تو دیکھو ہی نہ، کوئی بیمار ہے تو سنو ہی نہ، کیونکہ پھر سر پہ آ جائے گی بات. ٹھیک ہے، انسان کو دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے، لیکن اس وقت اگر انسان صرف ایک چیز سوچ لے، اور وہ کیا کہ میرے اس عمل سے اگر اللہ راضی ہو جائے اور یہ میری جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے تو کوئی مہنگا سودا نہیں. مثلاً صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جو بہت خراب عورت تھی، وہ کہیں جا رہی تھی، اس کو پیاس لگی اور اس نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو کنویں میں اتری، پانی پیا. جب باہر نکلی تو دیکھا کتا ہانپ رہا. اس نے سوچا کہ یہ بھی میری طرح ایک جان ہے اور اس کو بھی پیاس لگی ہوگی. اب کوئی برتن نہیں، کچھ نہیں، تو اس نے اپنا موزہ اتارا، موزہ چمڑے کا ہوتا ہے نا، وہ اتارا، وہ اتری، اس میں پانی بھرا، اوپر لا کے اس کو پلایا. اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ اس کو بخش دیا صرف اس عمل کی وجہ. اور یہ واقعہ کئی دفعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن خاص طور پر اس کانٹیکس میں، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہماری ضرورت پوری ہو چکی تھی، ہمارا مطلب پورا ہو جاتا ہے، پھر ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی اور بھوکا ہے یا پیاسا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہم نے کھایا بس کافی. اور پھر
کون اترے. عام طور پہ ہم لیزی ہوتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. جیسا ہم عموماً یہ ہوتا ہے نا, گھر میں اوپر نیچے رہ رہے ہوتے ہیں, اب اوپر بیڈ روم ہے, اب اماں کو پانی کی ضرورت پڑی اور بیٹی کہتے جاؤ بیٹا پانی لے کے آؤ, پھر نیچے جاؤ اور لے کر آؤ. اس وقت اگر انسان صرف یہ سوچ لے کہ کیا پتا میرا اپنی ماں کی خاطر ایک نیچے جا کر پانی کی بوتل لانا ہو سکتا ہے میری بخشش اس کے ذریعے ہو جائے, اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے. کیونکہ ایک مرتبہ غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے اور وہ پتھر گرا تھا اور دروازے پہ آ گیا اور وہ مر جاتے اندر ہی, نکل نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے دعا کرنا شروع کی, اور یہ بھی صحیح حدیث ہے. دعا کرنا شروع کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو نیک عمل ہے اس کی وجہ سے تو اس پتھر کو ہٹا دو. تو اس میں سے ایک شخص نے کی, دوسرے نے کی, اس میں سے ایک جو تھا وہ اس نے یہ کہا یا رب العالمین میرے والدین بوڑھے تھے, میں بکریاں چراتا تھا اور ان کا دودھ رات کو لاتا تھا اور پھر اپنے والدین کو پہلے پلاتا اور بچوں کو بعد میں. اور ایک دن میں آیا تو میرے والدین سو چکے تھے اور بچے میرے رو رہے تھے, لیکن میں والدین کے سرہانے کپ لے کے کھڑا رہا جب تک کہ وہ خود اٹھے, اٹھایا بھی نہیں. یا اللہ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند تھا تو اس کی وجہ سے آپ آج ہمارا یہ راستہ کھول دیں اور یہ پتھر ہٹا دیں. تو ہر ایک نے اپنا اپنا پسندیدہ عمل بتایا اور ایک نے اپنے والدین کی یہ خدمت بتائی, تو اللہ تعالیٰ نے پتھر ہٹا دیا ان کی دعاؤں کی وجہ سے. بعض اوقات زندگی میں انسان کے بڑے بڑے مسائل آ جاتے ہیں, مشکلات میں انسان گر جاتا ہے, کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے خدا نخواستہ کہ انسان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا سوائے دعا کے, کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اب اس موقع پر بھی اس قسم کے کام جو نفس کے خلاف جا کے بندہ کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ہمیں الرٹ رہنا چاہیے, آنکھیں کھول کے رہنا چاہیے کہ کوئی ہمارے آس پاس پیاسا تو نہیں, کوئی بھوکا تو نہیں, کوئی بیمار تو نہیں, کوئی کسی اور مدد کا محتاج تو نہیں. نفع پہنچانے سے مراد ضروری نہیں کہ کسی کو کوئی مال ہی دے, مال اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو انسانی ہمدردی ہے اور انسانی ضرورت ہے اور کیئر, کنسرن, لو, افیکشن, یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو دیں. اچھا کیا چیز رکاوٹ بنتی؟ رکاوٹ یہ بنتی کہ دوسروں نے ہمیں کوئی جو چوٹ لگائی تھی نا وہ نہیں ہمیں بھولتی, پھر ہم اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں, دل کا دروازہ, لیکن جس نے فلاں جگہ ہرٹ کیا تھا میرا تو اس کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا, میں اس سے باتیں نہیں کر سکتا, میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. وہ سارے بوجھ اپنے دل پہ لیے رکھتے ہیں. حل کیا؟ معاف کرو, نکالو, بھلاؤ. ہم کہتے ہیں نا ہمیں چیزیں بھول جاتی, تو میں کہتی ہوں یا اللہ مجھے ایسی چیزیں بھول جایا کریں. ہم سب حادثے کی کبھی کا شکایت کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, میری تو میموری کو کچھ ہوتا جا رہا ہے. ہر دوسری عورت یہی کہتے سنائی دے, اگر میموری کو کچھ ہو رہا ہے تو گرجز کو نکال دیں باہر, ان کو میموری سے باہر کر دیں, ایسی چیزوں کو آف لوڈ کر دیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے زندگی حرام کی ہوئی, معاف کر کے آگے چلیں. تو ہمیں اللہ کا پیارا بننے کے لیے, اپنی جنت میں جانے کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ انسانوں کے فائدے کا بنے, اور فائدے کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے ہیوج قسم کے ماؤنٹین نہیں ہٹانے ہم نے, اللہ ہم سے وہ بھی ہٹوا دے. اگر اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں چنے کہ ہم کسی کا کوئی بڑا مسئلہ حل کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے استعمال کر لے تو اس سے خوشی کی کیا بات ہے. لیکن اگر چھوٹا سا کوئی راستے میں چیز لوگوں کے پاؤں میں اٹک رہی ہے تو اللہ ہمیں وہ بھی ہٹانے کی توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو جنت میں مزے کرتے دیکھا اور اس کا عمل کیا تھا کہ اس نے لوگوں کے راستے سے ایک درخت کاٹا تھا جو ان کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا. حالانکہ درخت کاٹنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے الا یہ کہ کوئی obstruction, تو اس نے وہ درخت ہٹا دیا کہ لوگوں کے لیے جگہ کھلی ہو جائے. مثلاً آپ جا رہے ہیں سڑک پر اور کسی کو پیچھے جلدی, اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ جلدی میں ہے, یعنی کیا مجبوری ہوگی, ہو سکتا ہے کہیں لیٹ ہو رہا ہو, اور آپ اس کو راستہ دے دیتے ہیں. ہے بہت مشکل کام, کیونکہ لیکن اگر ہم بھی لیٹ ہو رہے ہیں تو پھر اور بھی مشکل کام ہے. لیکن بعض اوقات پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ڈسٹربنس میں ہے, تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے,
بعض اوقات آپ ہاسپٹل میں کہیں پر بھی لائن میں کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص نہیں کھڑا ہو پا رہا, کوئی بزرگ ہے, کوئی بچے والی عورت ہے یا کچھ, تو آپ اس کے لیے راستہ بنا دیں. میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو ہمارے نیو کیمپس میں ہم رہتے تھے لاہور میں, اور اولڈ کیمپس میں ہماری کلاسز ہوتی تھی. ہر روز ہمیں آنا ہوتا تھا, بس آدھے گھنٹے کا راستہ تھا. تو میں نے اپنے دل میں ٹھانی ہوئی تھی کہ جب اگر میں نے کسی بچے والی عورت کو دیکھا یا بوڑھی عورت کو دیکھا تو میں اپنی سیٹ دے دیا کروں. اسٹوڈینٹس کے پاس تو اتنا نہیں ہوتا صدقہ کرنے کو اور کچھ نہیں, لیکن میں اپنی سیٹ صدقہ کیا کروں. اور یقین کریں مجھے اتنا مزہ آتا تھا, اتنی دل سے خوشی ہوتی تھی جب میں کسی اور کے لیے اٹھ کے اپنی جگہ چھوڑتی. کیونکہ جہاز ہو یا بس ہو یا کار ہو یا کوئی بھی, اس میں آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ حتیٰ کہ کسی کے گھر بھی جاتے ہیں نا, تو کوئی شادی ہو پارٹی ہو تو اندر جا کے پہلے دیکھتے ہیں کہاں بیٹھے ہیں اور اپنی پسندیدہ جگہ تلاش کرتے ہیں. کئی لوگ تو سیٹ کی خاطر بہت پہلے چلے جاتے ہیں, جیسے آج صحیح. تو اس وقت اپنی جگہ کسی کو دینا بہت مشکل کام ہے, لیکن کسی ضرورت مند کو, کسی بیمار کو, کسی بازو کا ایسا ہوتا ہے نا گیدرنگ میں کچھ بزرگ ہوتے ہیں وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے, تو میری کلاس میں بھی جیسے بعض اوقات ینگ گرلس کرسیوں پہ بیٹھ جائیں تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز بڑوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں, کیونکہ آج کل تو بچے کی کمر میں تکلیف ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ کرسی پہ, کیونکہ بچپن سے ہی کرسی پہ بیٹھے ہیں, کرسی چھوڑنا ویسے ہی مشکل. تو بہرحال مکہ مدینہ میں جمعہ کے دن حرم میں اگر کوئی ہمارے آگے آ کے بیٹھ جائے اس وقت تو ہم بھول جائیں گے کہ ہم احرام میں بھی ہیں. تو اس وقت سوچے چلیں اب جو ہونا تھا ہو گیا, ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں, تھوڑی دیر کی بات ہے, کوئی سارا دن یہاں تھوڑی بیٹھ, تھوڑی دیر کی, اچھا خیر دعا کر لیں اللہ وسعت پیدا کر دے, اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کر دے. جب دل میں وسعت آ جاتی ہے نا تو جگہ بھی وسیع ہو جاتی ہے, دلوں میں وسعت کی. جب آپ نیت کر لیں گے, میں نے آج یہ ٹاپک چنا کیوں, سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ریمائنڈر دینے کے لیے, کیونکہ ہم سوچتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں, پھر کچھ عرصے میں طے پڑ جاتے, پھر اس کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے, پھر دوبارہ. یہ تو مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے, آتا بھی ہو تو پھر یاد دہانی کرنی چاہیے اپنے آپ کو. تو بہرحال اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں. نمبر 1, مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا. اب کس چیز سے آپ خوش کر سکتے ہیں؟ اور کچھ نہیں تو اسمائل, سلام, چھوٹی سی چیز میں ہیلپ کرنا. ہم سب کو پتا ہے کہ ہم اگر نہیں پتا تو ہم یہ دیکھ لیں ہم کس سے خوش ہوتے ہیں. جن چیزوں سے ہم خوش ہوتے ہیں چلے ہم وہی دوسروں کے لیے کر لیں اور ان کو خوش کر دیں. اصل چیز تو خوش کرنا ہے, وسعت قلب سے دوسرے کو ملنا. پھر بات وہی آتی ہے کہ جو ہم سے اچھا ملتے ہیں اسے تو ہم بھی اچھی طرح مل لیتے ہیں, لیکن جو ہم سے اچھی طرح نہیں ملتے ان کے ساتھ اچھی طرح ملنا ہے کڑوی گولی کی طرح, لیکن اس کا اثر بڑا اچھا ہے, بڑی شفا ہوتی ہے, اس کے بعد ٹھنڈک آ جاتی ہے. کہ جو ہم سے اچھا نہ کرے ہم اس سے اچھا کریں, کر کے تو دیکھیں. آپ یہی سمجھے کہ تھوڑی دیر کسی ابلتے پانی کے پاس ہاتھ چل بھاپ پڑ گئی آپ کو, لیکن اللہ تعالیٰ پھر ٹھیک کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس سے دوسرا کام کیا, نمبر 1 مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا, کسی کو بھی خوش کرنا. نمبر 2 اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا, کوئی بھی تکلیف, کوئی چیز اس کو چبھ رہی ہے, کوئی تکلیف دے رہی ہے, اور اپنی تکلیف سے انسان دوسروں کو بچائے. مثلا بعض اوقات ہم رستے میں جوتے اتار لیتے ہیں, بعض اوقات رستے میں دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, سارے لوگ پیچھے کھڑے ہیں ہماری وجہ سے, بعض اوقات غلط جگہ گاڑی پارک کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, تو ان چیزوں کو ہٹانا یہ بھی تکلیف سے دور کرنا. تیسری چیز اس کا قرضہ ادا کر دینا. بعض لوگ واقعی اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے زندگی گزارنی مشکل ہوتی ہے. ہم جنہیں نعمتیں ملی ہوتی ہیں نا, پریویلیجڈ ہوتے ہیں, ان کو سوچ بھی نہیں آتی کہ زندگی میں مشکل بھی کبھی ہوتی ہے, خیال نہیں آتا. جیسے بچپن سے ماشاءاللہ جب اچھے گھرانوں میں آنکھ کھولتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس نہیں بھی ہوتا. جیسے الحمدللہ ہمارے والد اللہ نے اچھا ان کا رہن سہن رکھا ہوا تھا, تو کیونکہ بچپن میں کبھی سمجھ نہیں آئی, کیونکہ جو ذرا بڑے ہوئے آنکھ کھولی اور لوگوں کی مشکلات دیکھی تو پھر ہوش آئی کہ اچھا ایسے بھی ہوتا.
آج جن کے ساتھ ہم آ رہے تھے گاڑی میں عراقی ہیں وہ، تو ان سے عراق کے میں حالات پوچھ رہی تھی کہ وہاں پر اب کیا حالات ہیں اور آپ کیا کرتے رہے وہاں. تو وہ بتا رہے تھے کہ 90s میں وہ عراق میں تھے، پی ایچ ڈی ہے انگلش لٹریچر لیڈز یونیورسٹی سے. وہ کہتے ہیں کہ میں عراق میں 3 یونیورسٹیوں میں پڑھاتا تھا اور اس کے علاوہ پرائیویٹ ٹیوشن بھی دیتا تھا بیچ بیچ میں، اور میری آمدنی $5 تھی. $4.87 بتا رہے تھے. کہتے جب ہم فریج کھولتے تھے گھر کا تو اس میں پانی کے جگ کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، اور میں صبح سے رات تک کام کرتا تھا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس طرح ہمیں زندہ رکھا، کیسے کھلایا پلایا. یہ ایک میریکل تھا کہ اللہ رازق ہے اور وہ ہمیں اتنا دے دیتا تھا کہ پیٹ. یہ وہ شخص ہے جس نے انگلش لٹریچر میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اور اتنا محنتی. کہتے کہ میں پھر ملک چھوڑ کے آ گیا تو اللہ نے بہت سے دروازے کھول دیے رزق کے. تو بہرحال ہم ایسے علاقوں کا جہاں جنگیں ہیں، جہاں فتنہ فساد ہے، جہاں بہت سی خرابیاں ہیں، ان ملکوں میں لوگوں پہ کیا گزری ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہمیں امن میں رکھا ہو. تو اگر اپنے رشتے داروں میں سے پتہ ہو کہ ان پہ صرف راشن لینے کی وجہ سے قرضہ چڑھ گیا، کچھ لوگ ہوتا ہے نا قرضے پہ لیتے رہتے ہیں، اچھا تنخواہ آئے گی مہینے کے بعد دے دیں گے. اب ہوتا ہے کہ تنخواہ آتی ہے وہ تو قرضہ اتر جاتا ہے، اگلے مہینے پر کھا لیا، پھر دوبارہ قرضہ لینا شروع کر دیتے ہیں. پھر بعض اوقات کریڈٹ کارڈ کا غلط استعمال، پھر لاکھوں کا قرضہ سر پہ چڑھ جاتا ہے، طرح طرح کے مسائل. تو سب سے پہلے تو قریبی رشتے دار میں دیکھنا چاہیے. بہن بھائیوں میں دیکھیں کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کے اوپر جینوئن ریزن سے قرضہ چڑھ گیا ہو، تو چپکے سے اس کی مدد کی جا سکتی. قرضے میں تو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اگر اس نے اپنی بیسک نیڈز کے لیے قرضہ لیا ہو. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی نشے کے لیے قرضہ لے رہا ہے تو پھر وہ تو اس کی اور چیز ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، کیوں کیا تھا اس نے فلاں کام. میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، ایک دن میں نے اسے کہا کہ یہ صدقہ کرنا ہے نا، فلاں کو دینا ہے تو اس کو ضرورت ہے، تو کیونکہ وہ غریب ہے تو اس کو دینا. کہتے اٹس ہز اون فالٹ. میں نے کہا واٹ؟ کہتے کام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا تمہیں کیا خبر کہ وہ کام کرتے ہو لیکن کام کرنے کے باوجود بھی ان کو پورا نہ ہوتا. تو اس دن مجھے خیال ہے کہ اچھا بچے اس طرح سوچتے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اٹس ہز اون فالٹ. نہیں، اٹس ناٹ ہز اون فالٹ. بعض اوقات سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ، اور میں سوچی تھی کہ یہ بچہ ہے نا، اس نے تو منہ سے بول کے کہہ دیا اٹس اون فالٹ. کئی ہم بڑے بھی یہی سوچتے ہیں اٹس ہز اون فالٹ. اپنے ہی بہن بھائیوں کا سوچتے ہیں کہ ہاں نہیں ہے نا، یہ ہم نے اس کو مشورہ دیا تھا ایسا کرنا ایسا نہ کرنا، اس نے ہماری نہیں مانی، اب بھگتے جو کرتا کرتے. ٹھیک ہے، ابھی غلطی ہو گئی، اب اس کے بچوں کو تو نہ وہ بھگتنا پڑے، اس کی بیوی کے اوپر تو نہ مصیبت پڑے. تو کوئی طریقہ اختیار کر کے انسان کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم مدد کریں اور اسے کھانا کھلائیں. یہ تیسرا پسندیدہ کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ پیارا ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں اعتکاف کرو ہی نا، گلیوں بازاروں میں پھرتے رہو کہ شاید کوئی مل جائے ہمیں تو اس کے ساتھ پھر کے ہم بھی ثواب کمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بھی کرتے تھے. اچھا، ہم کسی غریب کی مدد نہیں کرتے جی، قربانی کرنے کا کیا فائدہ، کسی کی شادی کرا دو اس پیسے. جب کوئی شادی کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم فضول خرچی کرتے ہو، نہ وہ کریں گے نہ وہ کریں گے. شتر مرغ ہے، شتر مرغ کو اگر کہا جائے کہ تم سامان ڈھو یعنی لا دو کہ اونٹ ہو، کہتا نہیں میرے تو پر ہے، میں تو مرغ ہوں. اور جب اسے کہا جاتا ہے اڑو تو کہتا نہیں میں تو شتر ہوں یعنی اونٹ ہوں. تو شتر مرغ پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز سے بچنے کا کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کیا ہوتا ہے، جسٹیفائی کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو، اور کوئی کام نہیں پھر کر کے دیتے ایسے لوگ. تو کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈنے کی بجائے کرنے کے وجہ تلاش کرنی چاہیے. جب اعتکاف کا موسم ہے تو اعتکاف بھی کر لیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن اس سے پہلے کئی اعتکاف ہو سکتے ہیں، سال بھر میں اعتکاف ہو سکتے ہیں.
کیونکہ ہم سب مسجد نبوی کا اتنا احترام کرتے ہیں، پھر رمضان کا، پھر اعتکاف کا، ہمارے نزدیک یہ اعلیٰ ترین درجے کی عبادت ہے نا، جس کو بڑے خوش قسمت پہنچتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مثال دے کے ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر تم کسی ضرورت مند کی ضرورت میں اس کے ساتھ چلو گے. اچھا ساتھ چلنا کیوں ضروری؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا یہ پیسے لے لو، کام کر لو، اچھا فون کر کے کوئی مشورہ دے دیں گے یا کوئی اور طریقہ، لیکن کسی دکھی دل والے کے ساتھ چلنا، ساتھ دینا، اس کو مورل سپورٹ دینا، کمپنی دینا، صبر دلاسا دینا، جیسے کوئی فوت ہو گیا کسی کا، یا کوئی اکیلی لڑکی، مثلا جیسے یہاں بھی کئی بچیاں شادی ہو کے آئی ہوگی اور پھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، کوئی ساتھ ہاسپٹل جانے والا نہیں، کوئی امی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی کچھ نہیں. کیسا وقت ہوتا ہے نا وہ. ویسے اندازہ نہیں ہوتا. جب میری بیٹی باہر تھی تو اس کی جب ڈلیوری کا وقت آیا تو یہ پہلا موقع تھا کہ جب میں وہاں نہیں تھی اور میری ہمت بھی نہیں تھی جانے کی اور وقت بھی نہیں تھا میرے پاس، تو سب بیٹھی صرف دعائیں کر رہی تھی، کیا کھایا کیا نہیں، کیا کیا. یہ دل پہ ایک عجیب کیفیت تھی. تو اس وقت مجھے سب بچیوں کا خیال ہے کہ جو ایسے ملکوں میں باہر جاتی ہیں اور اس وقت ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، یعنی وہ میرے غم کی ایک عجیب کیفیت تھی. تو جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو دوسروں کے لیے میں فوراً سوچنے لگتی ہوں. چوٹ کھا کے بندے کو سمجھ آتی ہے کہ کسی کو چوٹ لگے تو اس سے بھی کیا گزرتی. تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کی ہمسائی ہے، نیبر ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، کوئی بھی ہے، انسان ہے نا. اگر اس کو ضرورت ہے تو اپنا تھوڑا سا کام ڈیلے کر کے ساتھ چلے جائیں، اچھا مشورہ دے دیں، مدد کر دیں، کچھ پکا کے بھیج دیں. جیسے میت کے گھر 3 دن کے کھانے کی بات ہے، لیکن اب تو ہم میت والے ہی خود بیچارے کھلاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. پھر فرمایا جس نے اپنے غضب کو روک لیا، غصہ آیا خوب کنٹرول کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈالے گا، اس کے عیب چھپا دے گا. اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. جس دن خوف نہیں ہوگا اس پر، پور امید ہوگا کہ مجھے اچھا ٹھکانہ ملنے والا ہے. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھے گا، جس دن قدم ڈگمگا جائے گا. تب ضرورت پوری کرنے کے لیے ساتھ چلنے کے بعد 2 دفعہ آئی، کتنی بڑی نیکی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم واقعی دوسروں کے لیے خیر، بھلائی، خوشی اور رحمت کا ذریعہ بنے، تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ خیر کی چابیاں ہوتے ہیں اور شر کے تالے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ شر کی چابیاں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں. وہ ہر خیر کا دروازہ بند کر دیں گے. بس خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیر کی راہیں کھول دی، یعنی ایسا کوئی کام کیا کہ جس سے لوگ خیر کی طرف چل پڑے. اور ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے شر کی راہیں کھول دی، یعنی جس نے لوگوں کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے خیر کی راہیں کھولنے والا بنائے اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جتنی بھی بہنیں آئی ہیں، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. سب کو صحت اور عافیت عطا فرما. اللہ ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما. ہماری اولادوں کو نیک ہدایت دے, انہیں ہدایت کے راستے پر چلا. یا رب العالمین سب کی تکلیفیں, دکھ اور پریشانیاں دور کر دے. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے لیے جنت کے راستے آسان فرما دے. یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اللہ سب لوگوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.